حسیب صاحب کراچی سے پوچھ رہے ہیں کہ علماء سے حدیث سے سننا سے سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم سے کم ہو۔ سوال یہ ہے کہ آج کل کے دور میں شادی کو کس طرح آسان کیا جائے اور سنت کے مطابق نکاح کرنے کا کیا طریقہ ہے، بتا دیجیے۔ اولا تو یہ کرے شادی کے اوپر جو 3 نقطے ہیں نا وہ ہٹا دیں تو شادی ہو جائے گی۔ اب شادی کا مفہوم جو ہے لوگوں نے اس طرح اس کو آگے بڑھا دیا کہ حال بھی چاہیے، اعلان بھی چاہیے، اور پھر اس کے بعد طرح طرح کے جو لوگوں نے جو التزامات شروع کر دیے، لوازمات شروع کر دیے، اس کی وجہ سے آج غریب خاندانوں میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا گویا نکاح کرنا ان کے لیے بہت بڑا مشکل مسئلہ بن گیا ہے۔ اس لحاظ سے مصنون طریقہ یہی ہے کہ جمعے کا دن ہو، مسجد میں عقد نکاح کیا جائے اور کسی صالح آدمی، بزرگ آدمی سے نکاح پڑھا دیا جائے، تو اس میں تو ایجاب و قبول ہی ہوگا، نہ تو حال کا تصور ہے، نہ لان کا تصور ہے۔ لیکن لوگوں نے اپنے فیشن کے طور پر، اور پھر لوگ جی ہماری تو ناک کٹ جائے گی اور ہم نے تو لوگوں کی دعوتیں کھائی ہوئی ہیں، اب اس طرح کیسے ہم یعنی شادی کر لیں؟ تو دیکھیں اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بے شمار بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ www.dasquran.com تو خدا رہا اپنے اس فیشن کو ختم کیا جائے، اور جو سادگی کا طریقہ، جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا وہی یار آج بھی مصنون طریقہ یہی ہے کہ جمعے کا دن ہو، مسجد میں نکاح کیا جائے، اس میں کوئی خرچہ بھی نہیں، کسی صالح آدمی سے خطبہ پڑھ کر نکاح کرا دیا جائے، یہ ہے نکاح کا معاملہ۔ اور پھر آگے جا کے جو ہے وہ جہاں تک لڑکیوں کے حوالے سے کہ یہاں کوئی دعوت ہے، یہ دعوت مصنون نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان صرف اپنے آنے والے کچھ مہمانوں کے لیے اگر کچھ خاطر تواضع کر دے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن آج لڑکی والے یہ سمجھتے ہیں جی وہاں بھی ان کے لیے ان کو کھانا پکانا ہوگا، بریانی پکانی ہوگی، تو اتنے سارے افراد جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ ہاتھ اور لان کا تصور ہے، کئی لاکھوں پہ جا کے بجٹ بنتا ہے وہ۔ اس لحاظ سے لڑکی والوں پر تو یہ دعوت ہے بھی نہیں، دعوت تو ولیمہ کے طور پر لڑکے پر ہے وہ، تو لہٰذا وہ بھی سادگی کے ساتھ کریں۔ اچھا سادگی کے اندر بڑی برکتیں ہیں، لیکن ہم دوسروں کو فالو کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں لوگوں کے بات ہم کا ہے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، اس سے ملے گا کچھ نہیں، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اسی طریقے کے مطابق سادگی کے ساتھ کریں اور تمام اخراجات فضول چیزوں سے بچ جائے، اس سے انشاءاللہ جو خاندان وجود میں آئے گا وہ بابرکت خاندان کہلائے گا، اور گھروں میں جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا بھی ان کی زندگی آباد